سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس ذات الہی کی، اس اللہ معبود برحق کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ تو حال کے اعتبار سے ہوا، فیوچر اور مستقبل کے اعتبار سے ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی میں اس چیز کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ خلاصہ اس صورت مبارکہ کی ان آیتوں کا یہ ہوا کہ میں موحد ہوں، الحمدللہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، لہذا موحد ہوتے ہوئے تم یہ چاہو کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کرنا شروع کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، نہ اس وقت ہو سکتا ہے، اور ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد کے اندر یہ بتایا کہ نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ یہ صورت شریفہ کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں 2-3 حدیثیں اور 2-3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ خلاصے کے طور پر ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ سرداران قریش، جس میں ابو جہل، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ اس قسم کے بڑے بڑے لوگ جو سمجھے جاتے تھے، اسود بن عبد المطلب، یہ سب آئے اور آ کر یوں کہا کہ آپ کی اس دعوت کے اوپر ہمارے اور تمہارے درمیان میں اختلاف اور نزاع جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے خود انتشار رہتا ہے، ہم یوں کیوں نہ کریں آپس میں کوئی صلح کی شکل نکالیں، کوئی کمپرومائز کریں۔ آپ ہمارے معبودان باطلہ سے کے بارے میں جو کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہنا چھوڑ دو، ان کی یہ برائی کرنا چھوڑ دو، اور ہم یہ صلح کریں کہ چلو 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی، اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، معاذ اللہ،
اس طریقے سے ہم آپس کے اندر صلح اور کمپرومائز کی کوئی شکل نکالیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام یہ صورت مبارکہ لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہاری صلح کی پیشکش ہے یہ تو بالکل ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے ہی نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی طرف تم مجھ کو صلح کے لیے بلا رہے ہو۔ کوئی انسانی حقوق ہوتے اور دوسرے باتیں ہوتی کہ جس میں ہم مل جل کر رہیں، وہ اس سلسلے کے اندر صلح ہوتی تو بات تھی۔ یہ تو ڈائریکٹ تم توحید کے اوپر آ گئے اور توحید اور شرک کو تم جمع کرنا چاہتے ہو۔ توحید کے ہوتے ہوئے شرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لہذا میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور صاف اس بارے کے اندر اعلان کرتا ہوں یہ جو تم صلح کی شکل پیش کرنے کے لیے آئے ہو یہ صلح تو بالکل ناممکن ہے۔ ایمان اور کفر پر کبھی صلح نہیں ہو سکتی، ایمان اور شرک میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ایمان اور شرک کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا جہاں توحید خالص ایمان کامل ہے وہ اسی کی تو نفی کرنا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ہم اسی کی تو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ہی جب خالق ارض و سما ہے اور وہی ذات نفع بخش کے مالک ہے، بالذات سب چیزیں ان کے قبضہ قدرت میں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، یا اس کے علاوہ دوسری مخلوقات درخت ہیں، یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، خود مخلوق ہیں، پھر مخلوق ہو کر وہ کس طرح معبود بن جائے؟ مخلوق اور معبود یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ خالق حقیقی اللہ کی ذات عالی ہے ہمارے ایمان کے مطابق، اور یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بارے کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء علیہ السلام یہی کہتے ہوئے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سب کی مشترکہ دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو تم بھی اپنا بڑا مانتے ہو اور جن کے دین پر تم بھی کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی نسلیں سے یہ قریش ہے، تم ان کی دعوت کو دیکھ لو، ان کا کیا عقیدہ تھا، ان کا کیا ایمان تھا، اس کو دیکھ لو۔ لہذا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام جن کے معبود برحق ہونے کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہر ایک کی دعوت کے اندر تھا۔ پھر اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو رسول ہوتے تھے ان کا نام آتا تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور اب وہ سب اللہ نے ختم فرما دیے۔ مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تو اب میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، لہذا میں تم کو تمہاری کامیابی کی طرف، حقیقی کامیابی کی طرف اور ایسی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اللہ جو معبود برحق ہے اس کے تم ماننے والے ہو جاؤ گے، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ ایمان اور شرک پر جو تم مصالحت کرنے کے لیے آئے ہو اور یہ جو تم پیشکش کر رہے ہو، ان آیتوں کے اندر صاف طور پر کفر سے برات کا اظہار فرما دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تم شرک کرتے ہوئے اپنے آپ کو موحد کہنا چاہو تو ناممکن ہے کہ ایک سال ادھر اور ایک سال ادھر، ایک سال معبودان باطلہ کی بھی عبادت کرو اور ایک سال تم اللہ کی عبادت کرو، تو شرک کے ہوتے ہوئے یہ ایمان جمع نہیں ہو سکتا، ایمان کے ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا۔ تم مشرک ہو اور شرک پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم تو ایک سال اللہ کی عبادت کر لیں گے، تو ایک سال اللہ کی عبادت کرنے سے شرک ختم نہیں ہوگا۔ شرک سے توبہ کرو، قطعاً توبہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑو اور خالص موحد بن جاؤ، پھر یقیناً تم ہمارے بھائی ہو۔ اور ایسے بھی انسانیت کے ناطے سے ہم تمہارا کوئی بگاڑتے نہیں ہیں، ہم تو صرف حقیقی کامیابی کی طرف تم کو بلاتے ہیں، باقی انسانیت کے ناطے سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی مدد کے اعتبار سے اس میں صلح کرنے کے لیے آ جاؤ، یقیناً ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایسی کوئی صلح ہو تو یقیناً میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان اور کفر کے اوپر صلح ہو یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اور اس صورت کے اندر صاف طریقے سے بتلا دیا گیا، اور آخر میں نتیجہ کہ تو وہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے شرک پر قائم ہو اور میں دعوت دے رہا ہوں، اس کے باوجود تم مانتے نہیں ہو، تو تم نے خود اپنا خود ساختہ جو دین اختیار کر گیا ہے، تمہارا اپنا بنا ہے وہ جو دین ہے، تم اگر اختیار کر رہے ہو تو کرتے رہو، میں کیا کروں، میں تو رات دن تم کو بلا رہا ہوں، اور جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تم جانو۔
لہذا میدان محشر کے اندر صاف معلوم ہوگا، اس کا نتیجہ جب اس کا بدلہ سامنے آئے گا تو تم کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا تھی۔ لہذا تمہارے راستے پر دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، ولی دین اور ایمان اور دین کے بارے میں میرا راستہ، میں تو اس دین کو اور اس شریعت کو اور اللہ کے پیغام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لہذا آئندہ قیامت میں جو ہوگا وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ باقی دنیا کے اندر یہ صلح بالکل ناممکن ہے۔ یہ صورت شریفہ کا شان نزول تھا ایک حدیث کے مطابق، اور اس کی روشنی کے اندر یہ صورت مبارکہ کی تشریح ہمارے سامنے آئی، جس میں صراحتاً کفر سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے سے پہلے آپ مجھ کو کوئی دعا بتلا دیجیے کہ میں وہ دعا پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مبارکہ کی تلقین فرمائی کہ تم یہ صورت پڑھ کر سویا کرو، اس میں کفر سے، شرک سے بیزاری ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کا پورا وعدہ ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کا اللہ کے سامنے معاہدہ ہے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص ہے وہ بھی ملا لینا ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے سورہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس وہ بھی ملا لینا ہے۔ بہرحال یہ صورت مبارکہ میں بہت اہم مضمون ہے، جس میں ایک موحد بالکل صاف طریقے سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا شرک اور کفر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کفر اور شرک سے ہم بالکل بیزار ہیں، ہم تو ایک اللہ کے ہیں اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے دوستوں کی مدد فرمائے، پوری امت کی مدد فرمائے، اور پوری انسانیت کو یہی توحید کامل عطا فرما دے، اور یہی ایمان خالص اللہ عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔